السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں آپ کا بھائی حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں سب سے پہلے کہ جس نے ہم اور آپ کو دین کی بات سننے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور چند منٹ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اور آخرت کی فکر کے لیے بیٹھنے کی اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پہ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کیونکہ دیکھنا لوگ دنیا کے اندر دنیا کو کمانے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی محض توفیق سے ہم اور آپ صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقے اور جنت کے بارے میں بشارتیں اور جہنم کے بارے میں وعیدیں سننے کے لیے اور آخرت کی فکر کے لیے کہ کس طرح ہماری یہ دنیا کے اندر رہ کر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت نورانی طریقوں پر چل کر ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ اس کے لیے ہم اور آپ چند گھڑی انشاءاللہ چند منٹ بیٹھیں گے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ ناظرین، آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ آنے والا ہر دن کسی نہ کسی نئی مصیبت اور پریشانی کو لے کر آ رہا ہے۔ ہر دن مختلف مراحل میں اور مختلف حساب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اعمال کے عوض حالات آ رہے ہیں، اور حالات کیوں آ رہے ہیں؟ اگر ہم اور آپ قرآن و حدیث سے رہنمائی لیتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً ہمارے اوپر اچھے حالات بھیجتے۔ جتنی بھی پچھلی قومیں ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذابات آئے ہیں تو کس وجہ سے آئے ہیں؟ اس حوالے سے انشاءاللہ چند جو قوموں کے اوپر عذابات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں انہیں انشاءاللہ آج زیر غور کریں گے کہ آیا کہ ان کون سی قومیں تھیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذابات آئے اور کیوں آئے، وجہ کیا تھی۔ سب سے پہلی بات کہ شیطان کو اتنی بڑی جنت سے اور اتنے گویا کہ یوں فرماتے ہیں کہ یہ تو سارے فرشتوں کا سردار تھا جسے آج ابلیس کہتے ہیں، اور کتنے سالوں اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور یہ تو ایسا فرشتہ تھا کہ کبھی زمین کے اوپر جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تو کبھی آسمان کے اوپر، اور اس کا سارے فرشتوں کا سردار تھا۔ آیا اس کو آسمان سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین پر کیوں پھینکا؟ آگے تھوڑا سا آگے آئیں تو آخر کیا وجہ ہے، وہ کیا چیز ہے جس نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام اہل زمین کو طوفان میں غرق کر دیا؟ آگے تھوڑا سا اور آئیں تو سنیں کہ کون سی وہ چیز ہے جس سے کہ ہوائے تند قوم عاد پر مسلط کی گئی، یہاں تک کہ زمین پر پٹک پٹک ان کو مارا گیا۔ وہ کون سی چیز ہے جس سے قوم سمود پر چیخ آئی، ایک فرشتے نے چیخ ماری جس سے پورے کے پورے قوم کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گئے۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جس سے لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا تو فرشتوں نے آسمان تک لے جا کر ان کے اوپر واپس گرا دی اور اوپر سے پتھر برسائے گئے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جس سے شعیب علیہ السلام کی قوم پر بشکل سائبان ابر کے عذاب آیا اور ایک بادل کی شکل میں آیا جس سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انگارے برسے اور قوم وہیں پر ہلاک ہو گئی؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جس سے قوم کی اور فرعون سمیت ساری قوم بحر کلزم میں غرق کی گئی؟ آخر وہ کون سی اسباب ہیں، وہ کون سی وجہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جس سے قارون زمین میں دھنسایا گیا اور پیچھے سے سب گھر اور اسباب اس کے ہمراہ ہوا؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک بار بنی اسرائیل پر ایسی قوم کو مسلط کیا جو سخت لڑائی والی تھی اور وہ ان کے گھروں کے اندر گھس گئے اور ان کو زیر و زبر کر ڈالا؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے انہیں بنی اسرائیل کو طرح طرح کی مصیبت و بلا میں گرفتار کیا؟ کبھی قتل ہوئے، کبھی قید ہوئے، کبھی ان کے گھر اجاڑے گئے، کبھی ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہوئے۔
اور کبھی جلا وطن کیے گئے، وہ کون سی چیز ہے؟ تو میرے ناظرین، وہ ایک ہی چیز ہے۔ ان سارے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے واقعات پڑھے ہیں، ان ساری قوموں کے اوپر زوال کا ایک ہی سبب رہا ہے، اور وہ ہے نافرمانی۔ وہ ہے نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جیسے سورۃ عنکبوت کے اندر فرمایا، آیت نمبر 40 ہے، فرمایا کہ وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں کہ ان پر ظلم کرتے، یعنی ساروں قوموں پر، لیکن وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ دیکھیے، ان لوگوں نے اسی گناہ کی بدولت، یعنی نافرمانی کی بدولت، دنیا میں بہت سی خرابی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں غرق کر دیا اور دنیا سے ان کا نقشہ ہی مٹا دیا، ان کا نام ہی مٹا دیا۔ تو آیا کہ ہم اور آج کے دن کے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر کے حالات، ہمارے گھر کے حالات، حتیٰ کہ ایک ایک انسان، اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، اور غریب کی بھی زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے، اور کافر کو دیکھیں، حالانکہ وہ، ہم کو پتہ ہے کہ وہ کافر ہے اور اس کے لیے جہنم تیار ہے، لیکن اس کے باوجود جو دنیا میں کیوں عیاشی کر رہے ہیں، وہ دنیا کے لحاظ سے پرسکون کیوں ہیں؟ کیونکہ جو ان کے معاملات ہیں، جو ان کی قانون سازیاں ہیں، وہ بے عینی ہی ہمارے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے طور طریقوں پر ہیں، اسی لیے وہ لوگ آج خوش و خرم ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی ہائے طریقہ کار کو یورپ کے اور غیروں کے طریقوں کے اوپر اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارے سامنے نمونہ، ہمارے سامنے آئیڈیل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، کہ جس نے ہمیں آ کر پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے اور پوری دنیا کو بتا دیا، بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک ہر چیز، سونا کیسے، اٹھنا کیسے، جاگنا کیسے، کھانا کیسے، پینا کیسے، کسی کو کسی سے دعوت دینا ہے تو کیسی دعوت دینی ہے، ہر زندگی کے گزارنے کا ہر عزو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں، اور زندگی کس طرح گزارنی ہے، کس سے کس طریقے سے بات کرنی ہے، گھر والوں کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اللہ کے کیا حقوق ہیں، مخلوق کے کیا حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں، اور اسی میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کامیابی بتائی ہے۔ اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر مجھ تک، یعنی اللہ کی ذات تک پہنچنا چاہتے ہو تو فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ حاج ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، بینک بیلنس ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہوتی۔ تو بھئی کسی کو اگر بندہ تحفہ دے تو بندہ خوش ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے؟ وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ موت سے کیوں ڈرتے ہیں حالانکہ مسلمان ہیں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ کو ہمارے جتنی بھی زندگی کے اندر ہمارے اپنے اعمال ہیں وہ پتہ ہے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، جن کی وجہ سے، ان اعمال بد کی وجہ سے ہماری موت اچھی آنے والی نہیں ہے۔ تو کیوں نہ موت آنے سے پہلے ایک عہد کیا جائے، اپنی زندگی کو بدل کرنے کی، تبدیل کرنے کی، چینج کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہر انسان اپنے آپ کو ایسا سمجھے کہ بھئی میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، اور ہر اپنے سے کم عمر کو ایسے سمجھے، ہر کم عمر کو، کہ بھئی یہ تو ابھی بچہ ہے، اس نے تو گناہ کیے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے میں گناہ گار زیادہ ہوں۔ اگر آپ سے کوئی عمر میں بڑا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ بھئی یہ تو عمر میں بڑا ہے، اس کی تو زندگی گزر گئی ہوگی نیک کام کرتے ہوئے، تو اس طرح زندگی گزاریں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ تو جیسے آپ حضرات کے سامنے آج کا
جو خلاصہ عرض کیا ہے، زیادہ ویڈیوز کو لمبا کرنے کا مقصد نہیں ہے، لیکن خلاصہ آج کا یہ ہے کہ جتنی بھی قوموں کے اوپر عذاب آیا اس کی وجہ ایک ہی تھی، اور وہ تھی نافرمانی، وہ تھی اللہ کی بات کا انکار، اور وقت کے جو بھی نبی تھے علیہم الصلاۃ والسلام ان کا حکم نہ ماننا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے اوپر عذاب آئے۔ اور آج دیکھ لیں ہمارے اوپر بھی مختلف قسم کے عذابات، اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر بھی آ چکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو چل رہا ہے اس کو کرونا کہتے ہیں۔ بھئی کرونا کیا ہے چیز؟ کیوں یہ وبا آئی ہے؟ اس کے پہلے سے دیکھ لیں اسے کہ سیلاب آئے، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے۔ تھوڑا اس سے پہلے جائیں تو زلزلے آئے، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ لیکن بجائے عبرت حاصل کرنے کے ہم وہاں پر زلزلے والی جگہوں پر لوگ اپنی سیلفیاں بنا رہے تھے۔ کچھ تو خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عذابات کس لیے نازل کرتے ہیں کہ بھائی بندہ سمجھ جائے جو زندہ ہیں، اس کو عبرت پڑھیں۔ اور پورے قرآن کے اندر جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جتنے بھی واقعات انبیاء علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نازل فرمایا، ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کو پڑھ کر عبرت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور آیا کہ موت آ جائے اس سے پہلے تیاری کی جائے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا موتو قبل ان تموتو، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ بھائی ہم زندہ نہیں ہیں، ہم ختم ہونے والے ہیں، ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، یہ بات پکی ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جیسے ہمارے باپ دادا چلے گئے ویسے ہم بھی چلے جائیں گے۔ اگر کسی نے رہنا ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا میں کوئی ہستی نہیں بھیجی۔ اگر وہ ہستی اس دنیا سے جا سکتی ہے تو ہم اور آپ بھی جا سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، جتنے بھی حضرات نئے آئے ہیں اس چینل کے اوپر، ان سے ادب سے یہ گزارش ہے، ہاں وہ لوگ جو اس چینل کو باقاعدگی طور پر سننا چاہتے ہیں تسلسل کے ساتھ، اور اس فکر اور غم اور کڑن کے ساتھ، ایسے سرسری طور پر نہیں، جو فکر اور کڑن سے سننا چاہتے ہیں کہ بھائی اس سے ہمارے اندر ایک بیداری پیدا ہو جائے، ایک شعور پیدا ہو جائے، اور آخرت کی فکر لگ جائے کہ ہم کیوں آئے ہیں، تو وہ ان حضرات سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، آگے شیئر بھی کریں، اور جتنا ہو سکے اس کو پھیلائیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ جو کہا سنا اللہ تعالی ہمارا سننا اور آپ کا سننا اور ہمارا سنانا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔